بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جرمنی کے ایک شہر کی بیکری میں ایک ایسا کیک تیار کیا گیا ہے جو ہو بہو سرنج کی طرح ہے، اور اس پر بائے بائے کرونا کی عبارت درج ہے۔ جرمنی کی بیکنگ پیراڈائز بیکری انوکھی چیزیں بنانے میں دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ کورونا کی ابتدا میں جب ٹوائلٹ پیپرز کی کمی کا سامنا ہو گیا تھا تو بیکری نے ٹوائلٹ پیپر کی شکل کا کیک تیار کر کے عالمی شہرت حاصل کی تھی۔ اب جب کہ دنیا بھر میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس عالمی وبا کے خاتمے کی امید پیدا ہو چکی ہے تو بیکری نے اس موقع پر بھی کیک کا ایک نیا ڈیزائن تیار کیا ہے۔ یہ کیک سرنج کی شکل کا ہے، جس سے مراد کورونا ٹیکہ ہے، اور سرنج پر بائے بائے کورونا درج ہے۔ بیکری کے مداحوں نے اس کیک کو کافی پسند کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک کا موقف ہے کہ بھارت کمیٹی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت کو سلامتی کونسل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسے کونسل کی 2 اہم ترین کمیٹیوں کی سربراہی نہ مل سکی کیونکہ کمیٹی کے رکن ممالک نے بھارت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ بھارت تخریب کاریوں پر پابندیوں، افغان امور، ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کمیٹیوں کا سربراہ بننا چاہتا تھا، تاہم بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہ مل سکی۔ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک نے بھارت کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ جن ممالک نے بھارت کو ووٹ نہیں دیے ان کا موقف ہے کہ بھارت کمیٹی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بلکہ بھارت یہ عہدہ حاصل کر کے پاکستان کے خلاف اپنے منفی ایجنڈے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ رکن ممالک نے کہا کہ بھارت ایٹمی عدم پھیلاؤ سے متعلق کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے مناسب ملک نہیں ہے۔ انڈونیشین حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ مسافر بردار طیارے کا ملبہ اور انسانی اعضاء سمندر سے ملے ہیں جنہیں نکال لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارے میں عملے سمیت 62 افراد سوار تھے، جن میں 10 بچے بھی شامل تھے۔ بڑے پیمانے پر کیے گئے سرچ آپریشن کے بعد آج صبح ہمیں 2 بیگز ملے ہیں۔ طیارے کے گرنے کی ممکنہ مقام کی نشاندہی کے بعد بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ طیارہ ٹیک آف کے 4 منٹ بعد تباہ ہوا۔ ابھی تک طیارے کے گرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کیونکہ حکام کی توجہ ابھی آپریشن پر ہے۔ دوسری جانب مچھیروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دوپہر کے وقت سمندر میں ایک تیز آواز سنی تھی۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور موسم بھی خراب تھا، اس لیے ارد گرد دیکھنا مشکل تھا۔ ہم نے سمندر میں ایک بڑی لہر بھی دیکھی، جس کے بعد ہم نے طیارے کا ملبہ اور ایندھن اپنی کشتی کے پاس دیکھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز انڈونیشیا کے دارالحکومت سے اڑان بھرنے والا سری وجیا ایئر لائن کے بوئنگ 737 طیارے کا تھوڑی دیر بعد ہی کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارے میں 50 مسافر اور عملے کے 12 اہلکار سوار تھے۔ طیارے کے لاپتہ ہونے کے فوری بعد سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا تھا، جبکہ حالیہ برسوں میں اسی ماڈل کے 2 طیارے پہلے بھی حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھارت میں احتجاج کرنے والے کسانوں سے متعلق سکھوں کے سب سے بڑے مذہبی مرکز نے کہا ہے کہ احتجاج کا معاملہ مذہبی نہیں ہے اور نہ ہی یہ سکھ رسم و رواج کے خلاف ہے۔ یہ ایک قانونی معاملہ ہے جسے کسان رہنماؤں اور حکومت کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ کسانوں میں صرف سکھ ہی نہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہم اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، تاہم ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد حل ہونا چاہیے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کو سہولتیں دی جائیں اور ان کی بات سنی جائے۔ انہوں نے کسانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ امن اور شانتی بنائے رکھیں۔ پوری دنیا ان کے احتجاج کو دیکھ رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی کسان گزشتہ 5 ماہ سے زرعی اصلاحات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اگست 2020 میں احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا، تاہم 15 ستمبر کو اس میں تیزی آ گئی۔ کسانوں نے احتجاج کے دوران ریل روکو، دلی چلو اور ریاستی بارڈر بند کرنے جیسے اقدامات اٹھائے۔
احتجاج کے دوران اب تک 41 سے زائد کسانوں کی اموات ہو چکی ہیں، جن میں 4 کسانوں نے اپنی جان خود لی تھی۔ بھارتی حکام کے مطابق 2019 میں بھی 10,281 کسانوں نے اپنی جانیں لی تھیں۔ کورونا میں مبتلا ہونے سے خوفزدہ ایک رئیس امیر زادہ شخص نے دوران سفر کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے مسافر طیارے کی تمام نشستیں بک کروا لیں۔ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے مالدار شخص رچرڈ ملجدی نے انسٹاگرام پر بھی اپنی تصویریں شیئر کی، جس میں وہ طیارے میں تنہا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر ملجدی کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے طیارے کی تمام نشستیں بک کروا لیں، اس کے باوجود یہ نجی طیارے پر سفر کے مقابلے میں سستا پڑا۔ ہم نے یہ شرط عائد کی تھی کہ طیارے پر صرف ہم دونوں ہی ہوں گے اور اس لیے سبھی نشستیں بک کروا لیں۔ انڈونیشیا کے ایک اخبار کے مطابق ملجدی اور اس کی بیوی کورونا میں مبتلا ہونے سے شدید خوف زدہ ہیں، اس لیے انہوں نے طیارے پر تنہا سفر کرنے کی شرط عائد کی تھی۔ ملجدی نے جکارتہ کے لیے بالی کے لیے $7,885 امریکی میں طیارے کی تمام نشستیں بک کروائیں، جن میں 12 بزنس کلاس اور 150 اکانومی کلاس کی نشستیں شامل تھیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ملجدی انڈونیشیا کا ایک رئیس شخص ہے جسے دولت کے دکھاوے کا بہت شوق ہے۔ اس سے پہلے بھی اپنی انوکھی حرکتوں اور فضول خرچوں کی تشہیر کی وجہ سے ملجدی خبروں میں رہا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ فائزر اور جرمنی کی کمپنی بائیو این ٹیک کی تیار کردہ کورونا ویکسین کو جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں دریافت ہونے والے کورونا کی نئی اقسام کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں سامنے آنے والی کورونا کی نئی قسم زیادہ متعدی اور نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، جس کے بعد امریکہ میں ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ میں فائزر اور ٹیکساس یونیورسٹی کے محققین کی ریسرچ کے ابتدائی رزلٹ حوصلہ افزا ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بجلی کا بڑا کریک ڈاؤن ہونے کے سبب ملک اندھیرے میں ڈوب گیا، جس کے بعد پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کی بحالی شروع ہو چکی ہے۔ رات 12 بجے کے قریب ملک کے مختلف شہروں میں بیک وقت بجلی کی فراہمی بند ہو گئی اور ملک کا 70% حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گدو میں 11:41 پر فالٹ پیدا ہوا۔ فالٹ نے ملک کی ہائی ٹرانسمیشن میں ٹرپنگ کی اور جس کی وجہ سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فریکوینسی 50 سے 0 پر آ گئی اور ملک میں بجلی کا بلیک آؤٹ ہو گیا۔ وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت تربیلا کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس سے ترتیب وار بجلی کا نظام بحال کیا جائے گا۔ ایسے فالٹ کی صورت میں عام طور پر بجلی کی مکمل بحالی میں 4 سے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تاہم ابھی صرف مقام کا تعین ہوا ہے اور موسم سخت ہے، اس لیے بجلی کی بحالی کے لیے وقت درکار ہوگا۔ اچانک اتنے بڑے پیمانے پر بجلی کی بندش سے متعلق مختلف چیم گوئیاں اور قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تبدیلی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اصل ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کے 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف 3,000 لوگ 70% ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم جو مر کے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے بھی آدھا گزشتہ حکومتوں کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ میری زندگی تو بہت آسان ہو جائے اگر میں ان کو NRO دے دوں، لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو کی تبدیلی، اس کے لیے مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تبدیلی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، یہ کوئی سوئچ نہیں جسے آن کریں تو تبدیلی آ جائے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری برآمدات بڑھ رہی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے پاکستان میں انتشار پھیلانا اور پاکستان کو نیچے لانا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ PDM کی تحریک دم توڑ رہی ہے، یہ لوگ استعفے نہیں دیں گے اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔
شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ عمران خان بہترین لیڈر ثابت ہوئے ہیں جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی سیاست اور معیشت کو ٹھیک کریں گے، چوروں اور ڈاکوں سے مفاہمت کی بجائے ان کا احتساب کریں گے۔ مریم نواز کی نااندیشی نے پی ڈی ایم اور نون لیگ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگر مریم دور اندیشی سے کام لیتی تو ایسا حال نہ ہوتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آرمی چوروں اور ڈاکوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان اور اسلام کے لیے جان دے رہی ہے۔ بھارت اپنے سرمایہ اور ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن بھارت پاکستانی سرحدوں پر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پاک آرمی دنیا کی عظیم آرمی ہے اور لوگ بھی پاک آرمی کو پسند کرتے ہیں۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی بی ایس ایف نے غلطی سے سرحد عبور کرنے والے 6 پاکستانی نوجوانوں کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ بھارت نے 8 جنوری کو بارڈر کے قریب سے 6 پاکستانی نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا جن کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھیں اور ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ان نوجوانوں کے قبضے سے کوئی مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی۔ دوستو، یاد رہے کہ ان دنوں سردی اور دھند کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کو تقسیم کرنے والی زیرو لائن کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے سے متعلق معلومات نہ رکھنے والے دونوں اطراف کے افراد غلطی سے ایک دوسرے کے ملک کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض شہریوں کو بھارت کی طرف سے لگائے گئے لوہے کے جنگلے کی وجہ سے بھی زیرو لائن کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ عام شہری اس جنگلے کو سرحد سمجھتے ہیں، جبکہ یہ جنگلہ انڈیا نے کئی میٹر اندر اپنی حدود میں لگا رکھا ہے۔ پاکستان وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں فوری اضافے کا امکان مسترد کر دیا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کی 5 درجن تنظیموں اور لیبر یونینوں نے منگل سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال اور دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزارت داخلہ نے وزیر اعظم ہاؤس کو آگاہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم سرکاری ملازمین کا احتجاج ہائی جیک کر سکتی ہے۔ وزارت خزانہ کے ایک اعلیٰ آفیسر کا کہنا ہے کہ ملازمین کو کسی بھی قسم کا ریلیف آئندہ بجٹ میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین نے اپنی بنیادی تنخواہوں میں 100% اضافے اور ہاؤس الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس بڑھانے اور کلرکوں کو اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ دوستو، اتنے بڑے مطالبات میں یہی ہے کہ وزیر اعظم اپنی سیٹ چھوڑ کر کہیں کہ ایتھے آ جاؤ تے میری سیٹ تے بہ جاؤ۔ کچھ خدا کا خوف کریں، تنخواہیں بڑھائیں ضرور لیکن 100%۔ ایک تو وزیر اعظم کی اپنی نکھٹو ٹیم انہیں چلنے نہیں دے رہی اور دوسرا بیوروکریٹ۔ اگر ایسا محب وطن وزیر اعظم ہاتھ سے نکل گیا تو لوگ پچھتائیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔